حکمت اعلیٰ اللہ کی ہے، قرآن و سنت سپریم ہے. ہر وہ قانون جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ درست نہیں ہے، آئین کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف. ایک بات، اگر جانتے بوجھتے ان کو پتا ہو کہ ہم یہ قرآن و سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے دو طرح کا گناہ ہوتا ہے. ایک آدمی گناہ کرتا ہے شراب حرام ہے لیکن اس کو پتہ نہیں پی جاتا ہے. ایک بار کہتا ہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ کی میں پرواہ نہیں کرتا ہوں، میں پیتا ہوں. یہ جرم اندر نے ایسے کیا ہے، اللہ کی توہین کی ہے، اللہ کی حد کے حرمت کی ہے، قرآن و سنت کی حد کے حرمت کی ہے انہوں نے یہ قانون بنا کر. یہ سب کے سامنے جواب دیں. لہٰذا مسجدوں والوں کو بولنا چاہیے، مدرسوں والوں کو بولنا چاہیے، امام بارگاہوں والوں کو بولنا چاہیے، جمعے کے خطبوں کے اندر بولنا چاہیے. یہ جو آنے والا جمعہ ہے یوم سیاہ کے طور پر منائیں، کالی پٹیاں باندھیں. آئین کی توہین ہوئی ہے، قرآن و سنت کی توہین ہوئی ہے، اللہ کی حد کے حرمت ہوئی ہے. اس لیے بولنا پڑے گا. جو چپ رہے گا اس کو حق نہیں ہے مسجد میں رہے، اس کو حق نہیں ہے ممبر پر بیٹھے، اس کو حق نہیں ہے اپنے آپ کو عدلیہ میں بٹھائے، حق نہیں ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے، اس کو حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو اللہ کا بندہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہو جو اللہ کی مانتا ہے. لہٰذا ہم سراپا احتجاج ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ احتجاج جاری رہے گا. اتوار کا دن، جمعے کا دن پورا پاکستان یوم سیاہ کے طور پر منائے گا. آپ ترانے لگائیں، گاڑیوں میں لگائیں، کالی پٹیاں باندھیں، جہاں جہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہاں پر احتجاج کریں. اور باقاعدہ حبیب جالب کا جو کلام ہے جو واقعہ لگتا ہے آج کے لیے، ہمیشہ ایسا ہی ہے جو عوامی حقوق کے لیے لکھا جاتا ہے. ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. یہ ہم نہیں. ایک ملک دو دستور، ایک ملک دو دستور، جس کی لاٹھی اس کی بھیٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھیٹ. میڈیا ٹاک کریں گے. اس وقت نصف النہار پہ سورج ہے، گرمی ہو رہی ہے، پسینہ سب کو آیا ہوا ہے. ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا ہم کوئی پاگل لوگ ہیں، دیوانے ہیں، نہ سمجھ ہیں؟ ہمیں گھروں میں سکون اور چین نہیں ملتا. ماشاءاللہ کیوں یہاں آئے ہیں؟ اور آپ بھی سارے ہیں. اس وقت ہمارا مسئلہ جو ہے کسی گھر کا نہیں ہے، کسی کا ذاتی نہیں ہے، یہ وطن کا مسئلہ ہے، پاکستان کے آئین اور دستور کا مسئلہ ہے، فیڈریشن کا مسئلہ ہے، لوگوں کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، سول رائٹس کا مسئلہ ہے. چاہے وہ زندانوں میں قیدی ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، چاہے وہ باہر ہیں. اس وقت جو آئینی ترمیم کی گئی ہے اس نے سارے پاکستان کو قید خانہ بنا دیا ہے، جیل بنا دیا ہے. امیونٹی دے دی ہے ان کو جن کے ہاتھ میں سب سے زیادہ پاور ہے. ان کو جو مرضی کریں، کسی کی بیٹی اٹھوا لیں، کسی کی بہن اٹھوا لیں، کسی کے گھر میں گھس جائیں، پاکستان کے خلاف کچھ بھی کریں، ایسا معاہدہ کریں جو پاکستان کے نیشنل ٹرسٹ کے خلاف ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے اوپر کمپرومائز کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. غریب تر ہوتا چلا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. معاشی طور پر ایسے معاہدے کریں کہ وطن کا معاشی استقلال ہی ختم ہو جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ نہیں مطلق العنان بن گئے یہ لوگ. ہم اس کے خلاف ہیں. یہ ہماری مادر وطن ہے، یہ بلوچوں کی بھی ہے، یہ سندھیوں کی بھی ہے، یہ پنجابیوں کی بھی ہے، یہ پختونوں کی بھی ہے، یہ گلگت اور بلتستان والوں کی بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں پاکستانی بناؤ. یہ ہم سب کی ہے، کشمیریوں کی بھی ہے، یہ ہم سب کی ہے. اس لیے ہم سب کو نکلنا چاہیے اس ظلم کے خلاف اور اس کاری ظلم کے خلاف جو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں لگائی گئی ہے. آپ خود مجھے بتلائیں، کوئی بھی انسان باپ کہتے ہیں اولاد کا ولی ہوتا ہے. کس لیے ولی ہوتا ہے؟ توجہ سننا. اس لیے کہ بچوں کی جو انٹرسٹ ہے ان کا خیال رکھے. اگر ان کے بچوں کے انٹرسٹ کا وہ خیال نہ رکھے، اس کے خلاف کام کرے، اس کی اللہ ولایت ختم کر دیتا ہے جس نے اس کا ولی بنایا ہے. ان کو اختیارات کس لیے دیے گئے تھے؟ کہ مطلق العنان بنے. ان کو اس لیے دیے گئے تھے پاور کہ یہ تا قیامت اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ امیونٹی لے لیں، استثناء لے لیں، قانون سے بالاتر ہو جائیں، اللہ کی حدود کو چھیڑیں. اللہ کی حدود کو چھیڑیں. پہلے دن بھی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. قرآن کہتے ہیں ہر کوئی جواب دے اللہ کے علاوہ.
یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ ترمیم ہے. بس ہر مسلمان کو اور ہر ذی شعور کو دیکھیں جب آپ پاکستان کا ان میں کیا لکھا ہوا ہے. اب ہم دیکھیں گے اس سپریم کورٹ میں کیا جان باقی ہے. آج پاکستان کی عوام عمران خان کی آواز پہ کھڑی ہے. کیا عمران خان کو تم بند رکھ سکتے ہو کال کوٹری میں؟ ہرگز نہیں. یہ آئین قانون ہر شرافت کے کرینے کے خلاف ہے. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کہتے ہیں اپنے احکامات پر عمل کروائیں. عمران خان کی جو اپیلیں کئی ماہ سے نہیں لگ رہی ان اپیلوں کو لگایا جائے. جو عمران خان کی قید ناحق ہے اس کو ختم کیا جائے. ہم سپریم کورٹ کی جانب بھی دیکھتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی تقاضا کرتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ اس ملک میں قانون کا راج ہے یا صرف ظلمت ہے, صرف جبر ہے. راجہ صاحب, اجزائی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کی اس احتجاج کی قیادت کرنے والے جناب محمود خان اچکزئی صاحب, راجہ ناصر عباس صاحب, ہم یہ تمام قائدین کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج انہوں نے پاکستان بھر کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آج کے احتجاج کا اہتمام کر کے یہ بتا دیا اور یہ بتا دیا کہ اس ملک کے عوام, اس ملک کے چھوٹی قومیتیں اور صوبے اس طرح کے دستور کو نہ پہلے مانا ہے نہ اس کے بعد مانیں گے. میں آج کے اس احتجاج کے توسط سے میں جناب, چونکہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں, جو سپریم کورٹ یہ جو انصاف کی علامت ہوتی ہے اس کی بلڈنگ سارے پاکستان کے لوگوں کی امیدیں اس سے وابستہ ہوتی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اور جسٹس اطہر ملا کو کہ انہوں نے عوام کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس دو دستور کو نامنظور کر دیا اور عوام کے دائرے میں آ کے اپنے کو شامل کر دیا. اور میں پنجاب سے بھی جس غیرت مند جج نے استعفا دیا, ریزائن کیا, میں سمجھتا ہوں اس ملک کے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی ہے. میں اس دستور کے حوالے سے اتنا کہوں گا کہ اس ملک میں یہ فیڈریشن میں جو چھوٹی فیڈریشن یونٹس موجود ہے اس یونٹ سے کسی نے نہیں پوچھا. آپ نے ہمارے اس یہاں پہ آپ نے ایک سالار کو, ایک جرنلوں کو تو آپ نے استثناء دے دی. بلوچستان سے کون سا جرنلوں کا جس کو استثناء ملے گا؟ ہم کہتے ہیں نہ یہ اسلامی دستور کے مطابق ہے نہ انسانی دستور کے مطابق ہے. آپ نے پاکستان کے اس ملک کے بنیادوں پہ وار کیا ہے. یہ سراسر دشمنی ہے اس ملک کے ساتھ, یہ اس ملک کے وحدت کے ساتھ دشمنی ہے کہ آپ نے ایک متفقہ آئین کو اٹھا کے صرف چند 3-4 بندوق تک محدود کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے سے بھی یہاں پہ جو نفرتیں موجود تھی یہ بھی انہی قوتوں کے کرتوتوں اور نفرتوں کی وجہ سے تھی. آج آپ نے اس کو مزید گہرا کر دیا, آج آپ نے گہرا کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ آخری امید ہے یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم کب تک چلے گی کہ اس ملک کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کو تو آپ جیل میں کر دیں اور یہاں کے بدماشوں کو اقتدار پہ بٹھائے اور اقتدار کے ساتھ ساتھ ان کو استثناء بھی دیا جائے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو صورتحال چل رہی ہے, بلوچستان کے عوام جس نیل پہ پہنچی ہے, وہاں کے نوجوانوں کو جو بندوق میں پکڑائی ہے, یہ آپ کے کرتوتوں نے, آپ کے پالیسیوں نے, آپ کے غلط عملیات نے. آج آپ نے اٹھ کے اس ایک متفقہ دستور کو, ایک متفقہ آئین کو جس پہ بھی لوگوں کے تحفظات تھے, اس کو اٹھا کے آپ نے ایک ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. تو میں یہی نہیں ساتھ ایک ہی کروں گا, ایک ہی نعرہ دوں گا, آپ جو جواب دیں گے, کیونکہ ہم یہ جس ججوں کے سامنے, سپریم کورٹ کے سامنے ہے, ہم ان بیٹھے ہوئے ان تمام کو کہتے ہیں کہ منصور شاہ اور اطہر ملا جیسے غیرت کرو, غیرت کا مظاہرہ کر لے. اور یہ اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ بھی اس قوم کے وطن کے دشمن تصور کیے جائیں گے. تو میں ایک نعرہ دوں گا, ایک ملک دو دستور, ایک ملک دو دستور. پاکستان عمران خان. علماء کرام کا بھی اوپینین آ رہا ہے, شریعت علماء کا اوپینین آ رہا ہے. آخری بات, پھر میں لمبی بات نہیں کرتا.
بھائی جان آپ پیچھے اس پہ فیصلہ کرے. اور آخر میں پھر اس بات کا اعادہ کہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار کی نہیں عوام کی لڑائی لڑ رہی ہے, اور انشاءاللہ ایک دن اس ملک میں جمہور کا راج ہوگا, اور پھر کوئی نہیں کہے گا کہ آئین بے نور ہے, آئین انشاءاللہ بانور ہوگا. پاکستان زندہ باد, عمران خان آئین پاکستان اور تمام آئین پسند اور جمہور پسند زندہ باد. آمریت مرد آباد, جمہوریت زندہ باد. ہم نے عمران خان کی جو قید تنہائی ہے, غیر قانونی قید تنہائی, اس کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر